السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پر کس طرح سے توکل رکھے؟ جی بالکل اس طرح سے توکل رکھے جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ جب آپ کے پیچھے مشرک لوگ پڑھے اور آپ غار ثور میں آپ نے پناہ لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے غار سے سر اٹھا کر باہر کی طرف دیکھا تو آپ کو دشمن کے گھوڑوں کے پیر اور دشمنوں کے پیر نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بھی دشمن نے اپنے پیروں کو دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ اے ابو بکر، تم ان دو کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا کچھ اس طرح سے کہا کہ تم ان دو کا کیا ہوگا جن کا تیسرا اللہ ہو، مطلب جن کا تیسرا اللہ حفاظت کرنے والا ہو، تو ان دو کا کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ اللہ کا ہی کام کر رہے تھے، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ اے صحاباؤ، اگر تم اللہ پر توکل رکھتے ہو جیسے کہ رکھنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق پہنچائے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جب وہ اپنے گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو بھر پیٹ رہتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ سب بھی جو بھی کام کرے، جو بھی حاجت کرے یا جو بھی کام کا ارادہ کرے تو بس اللہ پر توکل رکھے، اس کام کی کوشش کرے اور پھر اللہ پر توکل رکھے۔ کوشش کیوں کرے؟ کیونکہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے اونٹ کو جنگل میں چھوڑ دوں چرنے کے لیے اللہ کے بھروسے پہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو اس کے پیر میں رسی باندھ اور پھر چھوڑ۔ ظاہر سی بات ہے، پہلے رسی باندھ، اسے ٹرین کر اور پھر چھوڑ، ہے نا۔ تو اسی طرح جب آپ کوئی کام کرتے ہو، جیسے کہ کوئی بزنس ڈال رہے ہو، تو آپ اس بزنس کی اچھی خاصی نالج لے لے، اس کا تجربہ، اس کا ایکسپیرئنس، جو بھی کسی سے صلاح مشورہ لے لے اور پھر اللہ پر توکل رکھے، ہے نا۔ کوشش کرے اور پھر توکل رکھے اللہ پر، تو اللہ ضرور کامیاب کریں گے۔ اگر میری بہنیں اگر چاہتی ہے کہ ان کے بچے کچھ اچھے انسان بنے، اللہ والے بنے، تو بے شک ظاہر سی بات ہے وہ میری بہنیں خود بچے جب چھوٹے ہیں تبھی سے ان کے سامنے نمازیں پڑھنا شروع کرے، اللہ رسول کی باتیں کرنا شروع کرے، انہیں سمجھائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، نماز پڑھنے سے کیا فائدے ہیں، نماز نہ پڑھنے سے کیا نقصان ہے نا۔ اور پھر ان کے اوپر محنت کرے اچھے سے اور پھر اللہ پہ چھوڑ دے کہ اللہ میں نے تو محنت کر لی، اب بس تو ہدایت دینے والا ہے۔ اب اچھا انسان بنانے کی کوشش تو ہم نے کر لی ہے، لیکن ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، تو بس اللہ پہ توکل کرے اور محنت کر لے، ہے نا۔ اور اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اس کے لیے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّوَكِّلِينَ۔ جب تم ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے نا۔ کتنی اچھی بات ہے، جس کا اللہ اگر دوست ہو تو اسے کوئی ہرا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہرا سکتا ہے۔ اور اللہ ہی جسے اس کے حال پہ چھوڑ دے، اللہ ہی اس کی نہ سنے جبکہ وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہا، تو اللہ بھی بے شک اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے نا۔ اللہ تو قرآن میں فرماتے کہ جو مجھ پر جیسا بھروسہ کرتا ہے میں بالکل اس کے ویسے بھروسے پہ کھرا اترتا ہوں، ہے نا۔ تو اگر اللہ پہ کوئی بھروسہ نہ کرتا ہو تو پھر اللہ بھی اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو سوچو، اللہ جسے اس کے حال پہ چھوڑ دے تو پھر اس کی مدد کون کرے گا؟ جب اللہ ہی نہیں کرے گا تو اس کی مدد کون کرے گا؟ تو اسی لیے کوششیں کرتے رہو اور اللہ پہ توکل بنائے رکھو، جو بھی اچھا برا جو بھی ہوگا میری قسمت میں اللہ کی طرف سے ہوگا۔ میری روزی، میرا جینا، میرا مرنا، میری بیماریاں، میری شفا سب اللہ کی طرف سے آتی ہے، بس یہ بھروسہ رکھ لیں کہ ایک ہی خدا سے سب کچھ ہوتا ہے نا۔
باقی اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ بس یہ توکل اللہ پہ بنا لے، انشاءاللہ زندگی میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور نمازوں کے پابند بنے، نماز پڑھیں۔ اور میں ویڈیو تو بنا رہی ہوں لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو برائے مہربانی ویڈیو کو دیکھے، میری پچھلی ویڈیو بھی جا کر دیکھے، اس میں آپ اللہ رسول کی باتیں ہیں، آپ کے جینے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ حدیثوں سے چلو گے تو بے شک آپ کی زندگی آپ کو آسان لگے گی اور ہر غم چھوٹے لگیں گے۔ تو بس اللہ پہ بھروسہ بنائے رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں پھر اگلے ویڈیو میں کوئی اچھی سی اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اچھی سی باتیں لے کے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔